تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں خطبات کا سلسلہ جاری تھا. آج گناہان کبیرہ میں سے جس موضوع کے متعلق گفتگو شروع کر رہا ہوں، یہ انسانی معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے اور ہر شخص کی جو شخصی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، اس زندگی کو یہ موضوع بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. سورہ مبارکہ اسراء جسے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل بھی نام دیا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی ہیں، جن میں حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے قرابت داروں کا حق ان کو دو اور مسکین کو اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور بڑی تاکید کے ساتھ، کیونکہ تبذیرا اسی تبذر فعل کا مصدر ہے. اسی فعل کا مصدر جب ذکر کیا جاتا ہے فعل کے بعد تو یہ مفعول مطلق بنتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے تاکید کرنا، یعنی دو مرتبہ ایک چیز کہہ دی گئی ہے کہ بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا، یعنی ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو آپ خرچ نہیں کر سکتے. ایک بندہ وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، نل کا چل رہا ہے اور وہ اپنی احتیاطوں پہ عمل کر رہا ہے، ہاتھ پھیر رہا ہے، منہ پہ پھیر رہا ہے، ہاتھوں پہ پھیر رہا ہے، تو پانی کا اسراف ہو رہا ہے، پانی بہہ جا رہا ہے، اسراف ہے. اور انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کروں گا یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے. کوئی شخص اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے، ہماری خوش قسمتی کہہ رہے یا بدبختی یہ ہے کہ ہم جس مذہب کی پیروی کرتے ہیں، ہم نے اس مذہب کی کبھی اطلاعات حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. آپ ناراض ہوں گے، اچھی بات ہے، حق ناراض ہونا آپ کا حق ہے، اور موسم بھی ایسا ہے کہ بندے کا بلڈ پریشر اوپر ہی جاتا ہے، یعنی دو آپ کے موافقت میں دلیلیں ہیں ناراض ہونے کی. لہذا آپ کا قانونی حق ہے اور آپ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو یہی نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ اور اس سے زیادہ آگے دوڑ لگائیں، طہارت، خمس، یہ اسلام ہو گیا. طہارت کوئی ایک موضوع مستقل نہیں ہے، وہ نماز کا مقدمہ ہے. نماز جب کہتے ہیں تو اس کی شرائط اور اس کے اجزاء، تو ان شرائط میں سے ایک طہارت بھی ہے. لباس کی طہارت، بدن کی طہارت، وضو، یہ نماز کی شرائط میں سے ہیں. لہذا یہ تو ایک مقدماتی کتاب ہے.
یہ جو آپ آدھی چٹان کی زبان ہلا کے کہ مولوی کو کیا پتہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولوی کتنی مشکل سے بنتا ہے اور کیا کیا پڑھتا ہے۔ کان کھول کے سن لیں۔ ہمیں اساتذہ صرف الفاظ کے متعلق 6 یا 7 علوم پڑھاتے ہیں، صرف الفاظ کے استعمال کے متعلق، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں جو پی ایچ ڈی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے شخصوں نے الفاظ کے استعمال کے متعلق کتنے علوم پڑھے ہوئے ہیں کہ لفظ استعمال کیسے کرنا ہے، یہ لفظ یہاں رکھ دیا جائے تو اس کا یہ معنی کیا ہوگا، یہاں آ جائے تو اس کا کیا معنی ہوگا۔ 55 فقہ کی کتابیں ہیں۔ کتاب کہا جاتا ہے باب کو، جو ہماری اردو اصطلاح ہے اس میں ہم باب کو کتاب کہتے ہیں، یعنی طہارت کے جتنے مسائل ہیں جس باب میں وہ ہیں اسے کہا جاتا ہے کتاب طہارت۔ نماز کی اقسام، شرائط، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے، مستحب نمازیں کتنی ہیں، واجب نمازیں کتنی ہیں، یہ پورے کا پورا جو ہے اسے کہا جاتا ہے کتاب الصلاۃ۔ تو فقہ میں 55 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اس میں وکالت ہوتی ہے، اس میں قضاء ہوتی ہے، اس میں کتاب الشہادہ ہوتی ہے، اس میں مزارعہ ہوتا ہے، اس میں کتاب المتاجر ہوتی ہے، اس میں جہاد ہوتا ہے، اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہوتا ہے، اس میں دیات ہوتی ہیں، اس میں قصاص ہوتا ہے، اس میں وراثت ہوتی ہے۔ اور اگر خلاصہ کروں تو فقہ کا موضوع ہے انسان کے فعل کا حکم تعیین کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی یا نہیں آئی؟ یعنی انسان جو کچھ کر سکتا ہے نا، اس کرنے کے متعلق اگر فقہ سے پوچھے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، فقہ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا موضوع ہے فعل مکلف، یعنی جسے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے اس کا فعل اس کا موضوع ہے۔ طب کا موضوع ہے انسانی بدن، اس کی صحت اور مرض۔ فقہ کا موضوع ہے انسان کا فعل۔ جب انسان کے کام یا فعل کی بات ہوگی تو آپ انسان کے کام گن کے بتا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فقہ جو ہے وہ کتنا تفصیلی علم ہے۔ اس کا کام ہے انسان کے ہر فعل کا حکم بیان کرنا، یہ اس کا کام ہے۔ اور جنہیں آپ بڑی آسانی سے آدھے منٹ میں مولوی ہیں نا، اسے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ جو حقیق جو یہاں کھڑا ہے 45 سال سے فقہ پڑھ بھی رہا ہے اور پڑھا بھی رہا ہے۔ یہ جو لا پڑھتے ہیں نا آپ کے وکیل اور جج حضرات، یہ صرف ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں، اور ہمیں اس مضمون میں 5 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان پہ سمجھنے کا اصرار کیا جاتا ہے۔ سمجھنی پڑتی ہے، صرف ترجمہ نہیں کہ یہ انہوں نے جملہ یہ بولا ہے تو کون کون سے مسئلے کو شامل ہو رہا ہے، اگر اس طرح بول دیتے تو اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی۔ آپ کے پاس چونکہ سند ہوتی ہے، ڈگری لگی ہوتی ہے، ریٹائر جج، ریٹائر ایس پی، ریٹائر آئی جی، ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، اور نہیں ہم ڈگریوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں یہاں میک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، یہاں 150-200 وکیل تشریف لاتے ہیں، سنا افسر بھی لاتے ہیں تشریف، قانون کے ماسٹر بھی لاتے ہیں، جن کو زیادہ شوق ہے نا کہ بہت قانون سمجھتے ہیں۔ میں اصطلاحات نہیں سمجھتا، چونکہ وہ قانون پاکستان کو سمجھتے ہیں، میں وہ اصطلاحات نہیں سمجھتا، کیونکہ ہر قانون کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ لیکن قانون پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے جو سمجھتا ہے کہ بڑا سپر مین ہے قانون فہمی میں، وہ گفتگو کر لے، پتہ چل جائے گا کتنا سپر مین ہے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھنے کے لیے 45 سال لگائے ہیں، ہم نے اسے بیچنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے ان کو نہیں پڑھا ہے، خود عمل کرنا اور دوسروں کے عمل کی اصلاح کے لیے اسے پڑھا ہے۔ لہذا یہ باتیں بیٹھ کے حقارت والی نہ کیا کریں۔ کسی کو حقیر ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کسی کو بڑا ماننے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جو آپ کا دائرہ کار ہے اس میں آپ بڑے ہوں گے۔ کب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹے ہیں؟ انسانی علوم اتنے زیادہ ہیں، میرے پاس
ایک بزرگوار کی تعریف پڑھی ہوئی ہے، اس میں 250 علوم لکھے ہوئے ہیں. 250 کو عدد کا پتہ چل رہا ہے؟ 250 علوم پہ وہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. اس میں یعنی باقاعدہ 250 علوم گن کے انہوں نے جمع کیے ہیں، اور 20-20 25-25 صفحات 50 صفحات ہر علم کی معلومات اس میں انہوں نے دی ہیں. اس کے قواعد یہ ہیں، اس کا کام یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ چوہے کو سونڈ ملی تھی تو وہ پنساری بن گیا تھا. یہ باتیں نہ کیا کریں. پنسار کے لیے تو بہت زیادہ مواد چاہیے ہوتا ہے، بہت زیادہ نایاب بوٹیاں. ان چیزوں کو کیوں چھیڑتے ہیں جب ہم آپ پہ کوئی روگ نہیں جال رہے؟ جو شخص میرے پاس آتے جاتے ہیں، کسی نے آج تک دیکھا ہو کہ میں نے کسی پہ بڑا روگ جاڑا کہ میں بڑا کچھ پڑھا لکھا ہوں اور آپ نہیں. ہمیں تو پڑھایا یہ جاتا ہے کہ تواضع خضوع. شاید 500 سے 600 لوگ جو ہیں وہ اب تک مجھ سے پڑھ چکے ہوں گے، لیکن میں کسی کو شاگرد بھی نہیں کہتا. کوئی اپنے منہ سے کہتا رہے تو کہتا رہے، اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی اپنی حیثیت ہے. اور میں اس چیز کا شدت سے قائل ہوں کہ کوئی اللہ کے لیے میرا احترام کرے تو ضرور کرے. میرے لیے یا کسی اور کے لیے کر رہا ہے تو میں ایسے احترام پہ لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے نا. اللہ کے لیے کر رہا ہے تو پھر ثواب ہے. انسان کی میں اگر خدمت کرتا ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے تو پھر ثواب ہے، اور اگر کوئی اور غرض ہے تو وہ عذاب ہے. ہماری زندگی کا سب سے بڑا پرابلم وہ ہے انسانی زندگی کے لمحات کو فضول خرچ کرنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹھے ہیں کہ اب شکل لگانے کے لیے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور خدا کا خوف کرو، زندگی جیسی قیمتی چیز کے لمحات کو خرچ کر رہے ہو. اور بسا اوقات تو پھر ہم اس میں وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ لذتیں اٹھا رہے ہوتے ہیں. غیبت میں لذت ہی بڑی ہوتی ہے، بندے کو میٹھی ہی بڑی لگتی ہے، اور پھر اس کی غیبت ہو رہی ہو جس سے بندے کی تھوڑی سی ان بن ہو تو پھر تو ماشاء اللہ وہ بہترین مٹھائی سے بندے کو زیادہ لذیذ لگتی ہے. بندہ تھکتا بھی نہیں ہے، نہ سنتے ہوئے نہ بیٹھتے ہوئے، ہے چست چلاک سن رہا ہے، اور تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ لقمہ بھی دے رہا ہوتا ہے ساتھ. وہ اتنا غضب نہ کرو، زندگی جیسی قیمتی چیز جہنم خریدنے پہ خرچ کر رہے ہو. باہر نکل کے اکڑ کے کہہ رہا جی میں بڑا مرد ہوں، بڑا عقل مند ہوں، دانا ہوں، میں سوروں کو بے وقوف بنا سکتا ہوں. تجھ میں عقل نامی چیز ہے ہی نہیں. زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے. دنیا کی ہر نعمت جو انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ اسی طرح حاصل ہو یا اس سے بہتر حاصل ہو جائے. ایک زندگی ایسی نعمت ہے کہ جس کا گزرا ہوا ایک لمحہ بھی کبھی واپس نہیں آ سکتا. وہ خرچ ہو گیا بس. تو جب اتنی چیز قیمتی چیز خرچ کر رہے ہیں تو یہ تو حساب کرو کہ اس خرچے پہ آپ کو پرافٹ کیا ملے گا، آپ کو نفع کیا ملے گا. اور نقصان کے لیے زندگی ہی کیوں خرچ کر رہے ہو؟ کوئی اور چیز خرچ کر لو، کوئی اور چیز خرچ کر لو تاکہ آپ کا ذوق پورا ہو جائے، آپ کی عقل باقی رہ جائے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ جو مجھے کوئی پرواہ والا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. کسی کو پرواہ ہوتی ہے تو خطرناک کاموں سے بچتا ہے. کسی کو قانون کی پرواہ ہوتی ہے، اخلاق کی پرواہ ہوتی ہے، معاشرتی سسٹم کی پرواہ ہوتی ہے. کسی کو پرواہ ہوتی ہے کہ میں مسجد میں ہوں، کسی کو پرواہ ہوتی ہے کہ اب میں آزاد ماحول میں ہوں، تو اس کے کاموں میں فرق ہوتا ہے. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے.
حالانکہ ایسے لوگوں کو دوسروں کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے، وہ زیادہ کان اٹھا کے رکھتے ہیں کہ کوئی میرے خلاف بات تو نہیں کر رہا، وہاں دو جو جمع ہوئے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، تو پرواہ نہیں ہے تو پھر تڑپنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کسی کی پرواہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا را اپنی زندگی کے جیسی قیمتی نعمت کے لمحے لمحے کی پرواہ کرے کہ جب میں زندگی خرچ کر رہا ہوں، آپ ایک مجلس میں تشریف لے گئے، ایک محفل میں تشریف لے گئے، آپ نے وہاں 1 گھنٹہ اپنی زندگی خرچ کی، تو وہاں سے اٹھنے کے بعد یہ تو سوچیں کہ 1 گھنٹہ زندگی جیسی قیمتی چیز خرچ کر کے اٹھا ہوں تو اس سے مجھے حاصل کیا ہوا ہے، تاکہ آئندہ آپ زندگی کے لمحات کو بے پرواہی سے خرچ نہ کریں۔ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا، البتہ کوئی گناہ ہاتھ سے نہ کر رہا ہو، آنکھوں سے نہ کر رہا ہو، یہ نہ ہو کہ ہاتھوں سے اور آنکھوں سے گناہ کر رہا ہو یا دماغی طور پہ کوئی خطرناک منصوبہ بنا رہا ہو گناہ کا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یعنی دیگر اعضاء جو ہے وہ کسی گناہ میں مشغول نہ ہوں، زبان مبارک جو ہے وہ آرام فرما رہی ہوں، تو کچھ بھی نہیں لکھا جا رہا۔ جو ہی یہ بولنا شروع ہوگی تو یا دائیں والا کچھ لکھنا شروع کر دے گا یا بائیں والا کچھ لکھنا شروع کر دے گا، اور بولنے کے لیے کتنی طاقت چاہیے؟ بولتا تو انسان خواب میں بھی ہے، بولتا تو انسان خاموشی میں بھی ہے، بس خدا را آپ کی اور میری سب سے قیمتی ترین چیز، سب سے گراں قدر اثاثہ زندگی کے لمحات ہیں، اور ان لمحات کا لمحہ بلمحہ اس عادل حقیقی کی عدالت میں جا کے جواب دینا ہے، جہاں نہ کوئی فراق چل سکتا ہے، نہ کوئی وکالت چل سکتی ہے، نہ کوئی رشتہ داری چل سکتی ہے۔ ننگا دھڑنگا ایک مجمع ہوگا کہ اس کی بارگاہ میں ایک ایک پیش ہوگا، تو خدا را صرف پانی کے اسراف پہ زور نہ لگائیں، صرف کپڑوں کے اسراف پہ زور نہ لگائیں، صرف کھانے کے اسراف پہ زور نہ لگائیں، صرف دولت کے اسراف پہ زور نہ لگائیں، سب سے پہلے اپنی زندگی کے لمحات کے اسراف کرنے سے بچائیں، اور ان لمحات سے ہر لمحے سے اپنی آخرت کے لیے زاد راہ اکٹھا کریں۔ گناہ تو جب انسان کرتا ہے تو اس کے لیے حق تعالیٰ کی رحمت سے موقع ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد بھی کچھ گھنٹے اسے وقت دیا جاتا ہے کہ اس گناہ سے توبہ کر لے اور فرشتہ نہ لکھے، لیکن نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ صرف نیت نیکی کی کرتا ہے تو فرشتہ ثواب لکھ لیتا ہے۔ تو اگر نیکیاں کرنے کی ہمت نہیں ہے، آپ کے بدن میں طاقت نہیں ہے، تو نیکیوں کو سوچتے تو رہو، منصوبہ تو بناتے رہو، تاکہ آپ کے لمحات کی آپ کو قیمت ملتی رہے۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اچھا ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بہت سے لوگ جو ہے تسخیر کے عاملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تسخیر 2 قسم کی ہوتی ہے، شخصی تسخیر اور عمومی تسخیر۔ کچھ ہوتے ہیں جو محبت کے جادو میں مبتلا ہوتے ہیں یا مرض میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ بندہ میرے قابو آ جائے، یہ شخصی تسخیر ہے۔ اور یہ جو مقرر یا یہ جو پیر صاحبان ہوتے ہیں، عامل صاحبان ہوتے ہیں، حکیم صاحب ہو، جن کا بھی عوام سے ڈاکٹر صاحب، جو جن کا عوام سے ڈائریکٹ مولوی،
جن کا عوام سے تعلق ہوتا ہے، یہ کچھ ذکر کرتے ہیں وہ عمومی تسخیر کے لیے ہوتا ہے، یہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں. ہو گیا جی. لیکن تسخیر سے صرف رجوع ہوتا ہے، کسی سے محبت پیدا نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے نا، ملاقات تو انسان کی دشمن سے بھی ہو جاتی ہے، تو ملاقات سے آپ کو محبت ہو گئی اس سے؟ ملاقات تو بسا اوقات انسان کو اپنے بیٹے یا باپ کے قاتل سے بھی کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو محبت ہو گئی اس سے؟ بس ملاقات اور محبت میں فرق ہے. لو جی، آپ عاملوں کے پیچھے نہ بھاگیں. ایک آسان کا نسخہ ہے، آسان سا نسخہ جو آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے مل سکتا ہے، اور کرنا بھی کچھ نہیں ہے، نہ کوئی عمل، نہ ویل، نہ چلا، کچھ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. 2 گھنٹے کے چلے نہیں کرنے ہیں، 40-41 دن ایک جگہ بیٹھ کے معین وقت پہ آپ نے تسبیحاں نہیں نکالنی. حدیث کے کلمات ہیں کہ جو دوسرے لوگوں کے متعلق اچھی سوچ رکھتا ہے تو خداوند متعال اس کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. کتنا خرچہ ہے اس کام کا؟ کتنے چلے کی ضرورت ہے؟ اچھی سوچ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو غربت میں دیکھا کہ اللہ کرے اس بیچارے کی پریشانی دور ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ کوئی مشکل میں ہے، اچھا میرے امکان میں ہوتا یار میں اس کی مدد کر دیتا، یہ بیچارہ دوائی نہ ہونے کی وجہ سے کرا رہا ہے، اچھا میرے امکان میں ہوتا تو میں اس کے لیے کچھ بندوبست کر دیتا. یہی ہے نا سوچ. کوئی نوٹ خرچ کیے، اس کے لیے آپ نے ایمبولینس منگوائی، اسے امریکہ لے گئے؟ نہیں، صرف دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند متعال عام لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. لیکن اس میں ایک پھر کبات ایک آ جائے گی کہ بندہ صرف سوچتا ہو، عمل میں جس کو بھی ملے اس کی جیب کاٹتا ہو، اس کو ننگا دھڑنگا کرتا ہو، اسے جو ہے وہ بے عزت کرتا ہو، تو پھر صرف سوچ کام نہیں کر سکے گی. سوچتا ہے کہ میرے پاس 1.5 کروڑ ہوتا تو میں اس کا یہ علاج کروا دیتا، لیکن 10 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایسی سوچ پہ ایسے نتائج کا مرتب ہونے کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. جب سوچتا ایسا ہے تو جتنا کر سکتا ہے وہ کرے. تو یہ کتنا آسان سا نسخہ ہے، کتنا آسان سا عمل ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں تو اللہ پاک دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. خرچے والا کام نہیں ہے. اب جب آپ دوسروں کے لیے سوچ رہے ہیں، 10 سال سوچ رہے ہیں، اور یہ سوچ آپ کے پاس ہے، تو آپ کے یہ 10 سال کا ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کو قیمت دے رہا ہے. کیونکہ جب اچھا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک نیکی شمار ہو رہی ہے. لہذا پانی کا اسراف، رزق کا اسراف، فلاں اسراف، یہ سب اسراف اپنی جگہ پہ. سب سے پہلے اپنی زندگی کے لمحات کا اسراف، اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں، اتنا میرا ٹائم لگے گا جانے کا، واپسی کا، وہاں بیٹھنے کا، وہاں میری آخرت کے لیے کیا فائدہ ہوگا، اس طولانی سفر کے لیے وہاں سے میں کیا اٹھا کر لے آؤں گا. اپنا بوجھ بڑھا رہا ہوں آج آ کے یا اپنا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں. یہ بوجھ جو قیامت والے دن کا بوجھ ہے نا، وہ یہاں پہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا. یہاں تو 2 فرشتے ہمارے کندھوں پہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو کبھی آج تک کسی بندے کو اس وجہ سے کندھوں میں درد شروع ہو گیا ہو کہ فرشتوں کا وزن بہت زیادہ تھا.
اور خالی نہیں ہوتے، ان کے تو ہاتھ میں رجسٹر بھی ہوتا ہے. تجربہ کر لینا ہے، کوئی آدھے کلو کی کتاب باندھ لینا کاندھے پہ، 24 گھنٹے آپ کے کاندھے پہ رہے، دوسرے دن حشر دیکھ لینا کیا ہو گیا ہے. لیکن وہ ہے، ان کا وزن محسوس نہیں ہوتا. اس کتاب کا وزن محسوس نہیں تھا. 2 کتابیں، 2 فرشتے، 2 مامور ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی ان کی وجہ سے وزن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. لیکن یہ سارے کا سارا وزن صبح قیامت کے طلوع ہونے کے بعد محسوس ہوگا. پھر یہ نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا کوئی وزن نہ ہو. وہاں پھر پتہ چلے گا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس رجسٹر کا وزن کتنا ہے. اور اسے مذاق نہ سمجھ لینا. قرآن کریم نے کہا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں آیا ہے کہ قیامت والے دن میزان رکھی جائے گی جس پہ ان کو تولا جائے گا. وہی نوشتہ جات ہی تلنے ہیں نا، جس کے مطلب وزن رکھتے ہیں تو تب تل رہے ہیں. ویسے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک زمانے تک سمجھتے ہیں کہ روشنی وزن نہیں رکھتی، لیکن الحمدللہ پتہ چل گیا کہ روشنی بھی وزن رکھتی ہے. ہوا تو وزن رکھتی تھی. جب ہم چھٹی میں پڑھتے تھے وہ 2 غباروں کا تجربہ وہ لکھا ہوتا تھا. دونوں غبارے جو ہیں ان کو ایک لکڑی سے باندھا ہوتا تھا، لٹکے ہوئے تھے، تصویر میں دکھایا تھا، دیکھو برابر ہے. پھر ایک کی ہوا جو اس میں بھری ہوتی تھی وہ نکال دیتے تھے تو وہ اوپر چلا جاتا تھا لکڑی کا پاسا طرف جو ہے، اور دوسری نیچے ہو جاتی تھی. اور پھر استاد مبارک فرماتے تھے کہ دیکھیں اس سے ثابت ہوا کہ ہوا بھی وزن رکھتی ہے. حالانکہ ہم تو محسوس نہیں کر سکتے ہوا وزن رکھتی ہے، لیکن قیامت کے دن ہمارے اپنے اعمال کا وزن بھی ہمیں محسوس ہوگا. اس کے متعلق سوچیں. یہاں تو زندگی جو ہے وہ مشکلات میں بھی گزر جاتی ہے، جو آزادی میں گزارتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے. لہٰذا اگر ہم نے اسراف کی برائی کو اہمیت دینی ہے، اس برائی سے بچنا ہے، تو آج دوسرے کو نہ دیکھیں، یہ مقابلہ بازی چھوڑیں. ہر شخص اپنی زندگی کا سوچ کے کہ میں نے اس کے قیمتی لمحات کو بے جا خرچ نہیں کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے آخرت کی منازل آسان ہو جائیں گی. بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے